بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غیبی اشارہ ملنے پر آپ نے سندھ کا رخ کیا۔ سندھ تشریف لانے کے بعد آپ نے ایک جگہ قیام کیا۔ اس وقت سندھ میں ظلم و جبر اپنے عروج پر تھا اور عام تھا، کسی کی کوئی فریاد نہیں سنی جاتی تھی۔ اسی وقت کا یہ مقولہ بھی مشہور ہے، اندھیر نگری چوپٹ راج۔ لوگوں کو بے بس اور لاچار دیکھ کر ایک مظلوم جس کا نام سکندر بہادر بودلہ تھا، وہ ایک نعرہ مستانہ لگایا کرتا تھا، میرا مرشد آنے والا ہے، ظلم کا زوال ہونے والا ہے۔ سکندر بودلہ سیوستان کی پہاڑیوں میں عبادت و ریاضت کرتے تھے۔ ایک رات سکندر بودلہ نے خواب میں آواز غیبی سنی کہ ایک مرد قلندر آنے والا ہے جو ظلم کو نور میں تبدیل کر دے گا۔ پھر اکثر ان بزرگ کی زبان پر یہ رہتا تھا کہ میرا مرشد سائیں آ رہا ہے۔ اس نعرے کو سن کر شہر کے لوگوں کے دلوں سے دعا اٹھتی تھی کہ خدا کرے ہمارا خیر خواہ جلد آئے اور ہمیں اس ظالم راجا کے ظلم سے بچائے۔ بودلہ کی آواز میں ایسی کڑک تھی کہ راجا کے قلعے کی دیوار کو چیرتی ہوئی اندر آ جاتی تھی۔ رات کے اندھیرے اور سناٹے میں یہ پرسوز آواز اہل قلعہ کی نیندیں اڑا کر رکھ دیتی تھی۔ شروع میں تو راجا نے اور قلعے کے لوگوں نے اس آواز کو نظر انداز کر دیا تھا، لیکن جب نعروں میں شدت آ گئی تو وہ بھی بوکھلا اٹھے۔ ان زوردار نعروں نے نہ جانے کیوں اس راجا کو خوف زدہ کر دیا تھا۔ بالآخر راجا کے سپاہی آ گئے اور اس کو گرفتار کر کے راجا کے پاس لے آئے۔ راجا کے سامنے بھی سکندر بودلہ کی زبان پر یہی الفاظ اور نعرے تھے۔ راجا غضبناک ہو گیا اور اس نے سکندر بودلہ کو قید کروا دیا تھا، لیکن قید خانے میں بھی اس کے نعرے بند نہ ہوئے۔ راجا رات بھر اذیت کی آگ میں جلتا رہا۔ صبح ہوئی تو اس نے وزیروں کو طلب کیا۔ وزیروں نے کہا کہ بودلہ کی کھال ادھیر دی جائے، اپنے آپ ہی دماغ ٹھکانے آ جائے گا دماغ اس کا۔ راجا نے اجازت دے دی اور سکندر بودلہ پر ظلم کی بارش کر دی گئی، لیکن ان کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ میرا مرشد آنے والا ہے، ظلم کا زوال ہونے والا ہے۔ دوسری جانب جب بھاگ میں سیون نے لال شہباز کی یہ کرامت دیکھی تو ان کا دیوانہ سکندر بودلہ قید میں ہونے کے باوجود بھی رہائی پا کر ان کے پاس پہنچ گیا ہے، تو اپنے علاقے کے کچھ جادوگروں کو طلب کر کے ان سے اس مسلمان بزرگ کے مقابلے کا کہا، لیکن سیون کے جادوگروں نے مقابلے سے پہلے ہی اپنی شکست تسلیم کر لی تھی کہ انہیں ہرانا ہمارے بس کی بات نہیں۔ البتہ جادوگروں نے راجا کو مشورہ دیا کہ اگر کسی طرح مسلمان درویش کو حرام غذا دے دی جائے تو اس کی روحانی قوت ساری کی ساری ضائع ہو جائے گی اور پھر ہماری جادو کی طاقت اس پر غالب آ جائے گی۔ راجا نے کسی روز ایک حرام جانور کا گوشت پکایا اور دسترخوان سے جا کر مسلمان درویش کی خدمت میں بھجوا دیا۔ جب یہ خوان حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت میں پیش ہوا تو کھانا دیکھتے ہی آپ کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ نے یہ کہہ کر خوان سے بھرے ہوئے کھانے کا پلیٹ الٹ دیا کہ ہمارا خیال تھا کہ وہ کافر اتنی نشانی دیکھنے کے باوجود ایمان لے آئے گا، مگر جس کی تقدیر میں ہی ہلاکت و بربادی لکھی جا چکی ہو اسے اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ٹال سکتا۔ مرشد کے اس عمل سے خود ان پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ پھر دوسرے ہی لمحے زمین بھی لرزنے لگی۔ سیون زلزلے کی لپیٹ میں تھا۔ زمین نے دو کروٹ لی اور طاقت و اقتدار کا سارا کھیل ختم ہو گیا۔ ادھر درویش کے سامنے خوان الٹا پڑا تھا اور ادھر ہاتھ میں سیون کے قلعے کی بنیاد الٹ جا چکی تھی، جبکہ ایک روایت جو عام طور پر لوگوں کی زبان پر ہوتی ہے کہ ایک مجذوب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا دیوانہ تھا اور اس کو ساری دنیا میں حضرت لال شہباز قلندر سے زیادہ کوئی عزیز نہیں تھا۔ بادشاہ کو شدید غصہ آیا کہ میرے خلاف لال شہباز قلندر کے حق میں نعرے لگانے والا کون ہے؟ اس نے بودلہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم ہی نعرے بلند کرتے پھرتے ہو۔ راجا چوپٹ کو اس مجذوب نے جواب دیا، ہاں میں ہی نعرے لگاتا ہوں۔
یہ کہہ کر مجذوب شخص نے دوبارہ دیوانہ وار نعرے لگانے شروع کر دیے۔ راجہ چوپٹ نے معلوم کیا کہ اس کا نام کیا ہے تو اس کو بتایا گیا کہ اس مجذوب شخص کا نام سکندر بودلہ ہے۔ راجہ نے قلندر کے حق میں نعرے لگانا بند کر دو۔ یہ سن کر بودلہ کی آواز اور شدت آ گئی۔ راجہ کی بد دماغی اپنے عروج پر پہنچ کر اس حکم دیا کہ مجھ سے بغاوت کرنے کے جرم میں اس کو ذبح کر کے پکایا جائے اور اس کا گوشت کھایا جائے۔ لیکن ذبح کرنے کے بعد گوشت کھایا جا رہا تھا کہ ادھر لال شہباز قلندر دھمال ڈال رہے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر معمول کے مطابق دھمال کے دوران بودلہ کو پکارتے تھے۔ انہوں نے جیسے ان کو پکارا، مختلف روایات کے مطابق جن لوگوں نے سکندر بودلہ کا گوشت کھایا تھا ان پر عجیب و غریب واردات گزر گئی، اور جو بوٹیاں کھا چکے تھے ان کے منہ اور معدے سے نکل کر شہباز قلندر کے پاس جمع شروع ہو گئی۔ جب بودلہ کے تمام اعضاء جمع ہو گئے تو ان اعضاء نے ایک جسم کی شکل اختیار کر لی اور دھمال کے بعد وہ دوبارہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر راجہ گھبرا گیا۔ شہباز قلندر نے راجہ سے کہا، تو نے میرے مرید کو شہید کر دیا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا، اس مجذوب کو اس لیے قتل کروایا گیا کیونکہ میرے قلعے کی دیوار میں ایک کھڑکی ہے جہاں اکثر میری بیٹی بیٹھا کرتی تھی اور بالوں کو سنوارتی تھی۔ یہ مجذوب وہاں رہتا تھا اور اس کا عاشق ہو گیا تھا۔ مجھے مل ہوا تو میں نے رسوائی سے بچنے کے لیے اس کو قتل کروایا۔ شہباز قلندر نے راجہ کو بتایا، اس کا نتیجہ راجہ کو بھگتنا پڑے گا، مگر راجہ الٹا دھمکا کے محل کی جانب لوٹ گیا۔ پھر حضرت لال شہباز قلندر اپنے مرید کی یاد میں بے تحاشا رہے اور راجہ چوپٹ کو بد دعا دی۔ ادھر بد دعا ہونی ہی تھی کہ راجہ اور اس کا قلعہ الٹ گیا، اور یوں حاکم سہمن اپنے دردناک انجام کو پہنچ گیا۔ روزانہ اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں۔